السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے تمام میڈیا پر ایک خبر ہی چل رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے چینل جیو نیوز کو 15 دن کے لیے معطل کر دیا ہے، اس کا لائسنس ختم کر دیا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن پیمرا کی طرف سے گزشتہ شب انہیں جاری کیا گیا۔ عزیزان من، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ بہت ہی دلسوز دردناک ہے، جس کی وجہ سے پیمرا نے انہیں یہ سزا دی، اور میرے خیال سے یہ سزا بہت کم ہے، انہیں زیادہ سزا دینی چاہیے تھی۔ ہوا یوں کہ 10 محرم کو انہوں نے واقعہ کربلا کو اے آئی کے ذریعے سے خاکوں کی شکل میں دکھایا، یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کارٹونز کے ذریعے سے دکھایا۔ اس میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے سفر کو دکھایا گیا، آپ کی شکل بھی بنائی گئی، اگرچہ چہرہ ظاہر نہیں ہو رہا اس میں، اور اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بچپن میں حضرت حسین کی زندگی گزری، وہ پیار، لاڈ، محبت، آپ کے ساتھ کندھے پر سوار ہونا، یہ ساری چیزیں کی ایک قسم کی منظر کشی کی گئی۔ اور اس کے بعد یہ جو نورانی قافلہ ہے، کربلا تک جو کچھ ہوا، کربلا کے دن جو ہوا، اس سب کو انہوں نے اسی طرح ایک خاکوں کی شکل میں دکھایا۔ یہ چیز جب سامنے آئی، سفر عشق، تو اس پر خاموشی تھی ہمیشہ کی طرح، کسی نے اس چیز کا نوٹس نہ لیا۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کا نوٹس لیا وہ حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب زیدہ مجدو ہوئے۔ انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا ٹویٹ کیا اور میڈیا کے اوپر اداروں کو اس پر نوٹس لینے کا کہا، اور کہا کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ خاک مقدس شخصیات کے انتہائی توہین پر مبنی ہے۔ اس کے بعد اہل حدیث جماعت کے ہشام علی ظہیر صاحب زیدہ مجدو نے بھی اس پر آواز لگائی اور بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا، انتہائی سخت قسم کا رد عمل دیا، احتجاج تک کا کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس چینل کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی تو ہم مجبوراً احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے یہ جب اپنے یہ آواز عوام تک پہنچائی تو تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں اطلاعات کے، عطا تارڑ صاحب، انہوں نے ہشام علی ظہیر صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے ساری معلومات لینے کے بعد جو اس کی ٹیکنیکل پوائنٹس تھے وہ ان سے لیے، اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ فوراً ہی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اور ایسے ہی کیا۔ انہوں نے جو بات کہی اس کو منوان اس کے اوپر عمل کیا، اور 2 گھنٹے کے بعد جیو نیوز کو 2 صفحوں پر مشتمل ایک نوٹیفیکیشن موصول ہو گیا، جس میں انہیں بتا دیا گیا کہ بھائی تم نے یہ حرکت غلط کی ہے، معذرت بھی کرو، توبہ بھی کرو، عوام سے بھی معذرت کرو، اور 15 دن تک کے لیے تمہارا لائسنس معطل ہے، کیبل پر اور سیٹیلائٹ پر تمہاری نشریات وغیرہ نہیں ہوں۔ یہ تو ساری کہانی یہ تھی جس کی وجہ سے یہ کی گئی۔ اس طرح کے واقعات صرف ابھی نہیں ہوئے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ARY نیوز پر بھی جنت کی منظر کشی کی گئی، وہاں فرشتوں کو اور وہ جو جنت کی ساری صورتیں تھیں اس کو AI کے ذریعے دکھایا گیا۔ اگر وہاں اس کی روک تھام کی جاتی تو آج اس کی نوبت نہ آتی۔ ہمارے ملک میں تو اب یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ مقدس چیزوں کی گستاخی کرتا ہے، مقدس شخصیات کی گستاخی کرتا ہے، اور بعد میں آ کر معذرت کر لیتا ہے۔ یعنی کبھی ان کی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کبھی عوام کے سمندر کو دیکھ کر جذبات میں آ جاتے ہیں اور اپنے منہ سے جو دل میں آتا ہے نکال دیتے ہیں۔ یہ چیز پھر ان کے لیے بڑی بھیانک بن جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ان کے ماننے والے ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور دوسرے جو ان کے فریق مخالف ہوتے ہیں اس کی توبہ کو قبول بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں انتہائی غلط سمت کے اوپر چل پڑی ہیں۔ ہماری حکومت سے، حکام بالا سے یہ اپیل ہے کہ اس کے اوپر بہت سخت نوٹس لیں۔ یہ 15 دن کی بات نہیں ہے، اور انہیں یہ بتا دیں، چاہے وہ جیو نیوز ہو، ARY ہو یا کوئی بھی ہو، کہ اگر اس طرح کی دوبارہ کوئی صورتحال سامنے آئی تو مستقل پابندی لگائی جائے گی۔ جو مولوی صاحب، جو علامہ صاحب، جو ڈاکٹر صاحب، جو انجینئر صاحب، جو پروفیسر صاحب، مقدس شخصیات، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، یا مقدس جو ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں، ان سے متعلق کسی قسم کی گراوٹ کی گفتگو کرتا ہوا نظر آئے، اس کے اوپر بھی مستقل پابندی لگائی جائے، اور اس کی تقریر کو نشر ہونے نہ دیا جائے، اور جو قانون ہمارا کہتا ہے 73 کا، اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ تو یہ بڑے دل خراش واقعات ہیں، یعنی مسلمانوں کے دلی جذبات ایسے ابھارے گئے، ایسے مجروح کیے گئے کہ جو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کہ اتنا دردناک واقعہ کہ جس میں پورا گھرانہ رسول علیہ السلام کا شہید ہوا، ذبح کیا ظالموں نے، ان کو اس شکل میں دکھایا گیا۔ وہ گزشتہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈنمارک وغیرہ ممالک نے خاکے جاری کی، ہم سب کے جذبات یعنی ابھر گئے، ہم نے دل میں کہا، سب نے کہا کہ بس جو دل میں بس میں آئے ہم کر گزریں، لیکن جب خود ایسا کرتے ہیں تو پھر کیوں ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں؟ کوئی حضرت علی کے خاکے بنا رہا ہے، استغفر اللہ، کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیک کاٹ رہا ہے، اور زیادہ افسوسناک بات، اور کوئی اس طرح پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اس طرح کے خاکوں کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔
اس کا سدباب اور روک تھام نہ کیا گیا تو کل کو یہ ناسور اور ابھرے گا، اور پورا جو ایک ہمارا امن کا بھائی چارہ ہے وہ بالکل سبوتاج ہو جائے گا، آپس میں منافرت پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہر ایک کو دوسرے کی مقدس شخصیات کے اوپر کیچڑ اچھالنے، انگلی اٹھانے اور بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے حکام بالا، حکومت وقت سختی سے اس کے اوپر ایکشن لے، اور علماء کرام بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں آخر میں دعا کروں گا مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے، ہشام علی ظہیر صاحب کے لیے، کہ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، کہ انہوں نے موقع کے اوپر اس غلطی کو پکڑا اور سب کے سامنے اس کو آشکارا کیا، اور ان کی اس محنت کی وجہ سے اس چینل کو بطور تعدیب اتنے عرصے کے لیے بین کر دیا گیا۔ ہاں، یہ بھی کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کی نیت ایسی نہ ہو۔ دیکھیں، نیت نہیں دیکھی جاتی، ہم بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کی نیت گستاخی کی نہ ہو، جیو نیوز کی یا ایئروائز نیوز کی، ممکن ہے، لیکن ظاہر نیت تو نظر نہیں آتی، عمل نظر آتا ہے بھائی۔ اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اپنے نیت کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں، عمل کو لوگوں کے ساتھ ٹھیک کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت